السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی آج ہم کرنے جا رہے ہیں سورۃ النازعات کی نیکسٹ آیات کرنے جا رہے ہیں۔ ہم نے 26 تک کی تھی، آئے 27، 28، 29 اور 30 تک انشاءاللہ کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انتم، پہلے حمزہ ہے، اس کو ایکٹی ساؤنڈ دیں گے کیا کے معنوں میں، جس طرح سے کویسچن مارک آتا ہے نا کہ کیا، کہ کویسچن کیا کے معنوں میں ہے، کویسچن مارک ہے کہ کیا انتم، کیا تم، اور یہاں پر اخفا ہے انتم اشد، دال پر تشدید ہے تو اس کو شد اشد، شدید یا سخت کے معنوں میں۔ خلقن، خو بھی ہیوی اور قوف بھی ہیوی، اور لام سینٹر میں ہے، یہ سافٹ ہے اور لام کو سکون سے پڑھیں گے۔ خلقن آمیسا، سین پر تشدید ہے تو سین کو تھوڑا ہولڈ کرنا ہے اور سین کی سٹی کو کلیئر کرنا ہے، اور آگے مد ہے۔ آمیسما، جب یہاں پر وقف ہے، اس کو وقف کریں گے تو حمزہ کو ساکن کر دیں گے۔ جب حمزہ ساکن ہوتی ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ اس کی ساؤنڈ میں جھٹکا آتا ہے، جیسے ہم پڑھتے ہیں یؤمنون، تو یہ جھٹکا ہے نا، ایسے لاسٹ میں بھی ایسی جھٹکا دینا ہے۔ السماء، اور آ ساؤنڈ نہیں دینی، اس کی ساکن ساؤنڈ دینی ہے۔ اب جب پڑھیں گے تو فیل کریں گے اس پہ کیا زبر کی ساؤنڈ تو نہیں آ رہی، حمزہ زبر آ، اور اگر السماء تو وہ زبر ساؤنڈ ہے۔ ما، یہ گلے سے نیچے چیسٹ میں، گلے کے ساتھ یہاں ہاتھ رکھ کے یہاں ساکن کی ساؤنڈ آئے گی۔ پھر بناہا، نون کو کھڑا زبر ہے اور ہا کو زبر کے ساتھ الف ہے، تو دونوں کو، نون اور ہا کو دونوں کو سیم دو حرکت کا ٹائم ہوگا۔ السماء بناہا، اانتم اشد خلقا ام السماء بناہا۔ رفع، رو ہیوی ہے، رفع، تینوں لیٹر کو سیم ٹائم ہوگا، لاسٹ لیٹر کی حرکت لمبی نہ ہو اور عین کا مخرج کیا کلیئر ہو۔ رافع نہیں کہیں گے، رفع سمکہا، اور اس ہا کو لمبا کریں گے کیونکہ اس کے ساتھ الف ہے۔ رفع میں عین کو زبر ہے تو زبر کے ساتھ الف آئے گا تو دو حرکت ہوں گی، صرف زبر آئے گا تو ایک حرکت ہوگی۔ سمکہا فسواہا، وا اور ہا دونوں کو دو حرکت کا سیم ٹائم۔ رفع سمکہا فسواہا، رفع سمکہا فسواہا۔ وَأَغْطَشَ، غین ساکن، غین بھی ہیوی اور تو بھی ہیوی۔ وَأَغْطَشَ، طوش، أَغْطَشَ لیلہا، ہا کی حرکت 2۔ وَأَخْرَجَ، جو بھی ساکن لیٹر ہوں ان کو سکون سے اخراجہ نہیں پڑھیں گے، اخ نہیں کہیں گے، اخراج، وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا، وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا، وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا۔
اور اس میں توشہ غین اور تو ہے بھی، پھر اخراجہ میں خو اور رو ہے بھی، پھر دوحہ میں صرف دود ہے بھی، جو گرین لیٹر میں وہ سب ہیوی ہیں۔ وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا وَالْأَرْضُ بعد عین کو اپنے مخرج پہ بعد ذَلِكَ دَحَاهَا، دونوں ہاتھ ساتھ آگے، دحاہا، جیسے پیچھے تھا دوحاہا، یہاں دال ہے، پیچھے دود تھا، ٹھیک ہے، دحاہا والارض بعد ذلك دحاها والارض بعد ذلك دحاها۔ پھر ایک دفعہ پڑھ لیتے ہیں، أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها۔ اچھا جی، اس کی ٹرانسلیشن دیکھ لیتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ یہ بات بتا رہے ہیں ہمیں، کچھ آفاق اور قیامت کی نشانیوں کے دلائل دیے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انسان کو یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ انسان کو دوبارہ زندہ کرنا ان کو لگتا ہے کہ بہت مشکل ہے۔ تو دیکھیں پوری کائنات کا نظام اللہ تعالیٰ سے کس طرح سے بخوبی حسن کے ساتھ اور حکمت کے ساتھ چلا رہے ہیں۔ تو یہ اتفاقی بات نہیں ہے، نہ ہی بے مقصد ہے، اس کی تکمیل آخرت کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ اور یہ پوری کائنات اللہ انسان کے لیے ہی با مقصد اور حکمت کے ساتھ تخلیق کی ہے، اور پوری کائنات سے انسان فائدہ اٹھا رہا ہے، اور جو ان انعام سے جو فائدہ اٹھا رہا ہے اس کا شکر اور ناشکری کا رویہ کرتا ہے، تو یہ دونوں انجام کرنے والے انسان کیا سیم ہوں گے؟ انصاف کا یہ تقاضا نہیں ہے، بلکہ ایک دن آنے والا ہے جب انسان کو اللہ تعالیٰ دوبارہ اٹھائے گا اور اس کا پورا بدلہ ملے گا۔ تو یہ بات اللہ تعالیٰ سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ أأنتم أشد خلقا، کیا تمہاری پیدائش زیادہ سخت ہے، اشد یعنی زیادہ مشکل ہے، یا آسمان کا بنانا زیادہ مشکل ہے؟ کہ تم لوگ مانتے نہیں ہو کہ کیسے دوبارہ قیامت آئے گی، کیسے ہم اٹھ کھڑے ہوں گے، کیسے ہوگا، یہ تو ممکن ہی نہیں ہے، بہت مشکل بات ہے، بہت بعید آگے جا کے ہم پڑھیں گے کہ کافر کہتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ کیا انسان کا بنانا مشکل ہے یا آسمان کا بنانا مشکل ہے؟ کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اس کو کیسے بغیر چھت کے کھڑا اونچا کیا ہوا ہے، اور پھر اسے برابر درست کر کے بنایا ہے، ایسا نہیں چھوڑ دیا اس کو۔ وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس کی رات کو تاریک کر دیا اور اس سے پھر اس کی دھوپ کو نکالا، یعنی اس کے دن کو نکالا، یعنی رات بنا دی، پھر دن بنا دیا۔ رات میں بھی انسان فائدہ اٹھاتا ہے، سکون کرتا ہے، اور دن کو بھی انسان فائدہ اٹھاتا ہے۔ یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے انسان کے فائدے کے لیے بنائی ہیں۔ وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا، اور زمین اس کو اللہ تعالیٰ نے بچھا دیا ہے، تو اس سے بھی انسان ہی فائدہ اٹھا رہا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جسے انسان فائدہ اٹھا رہا ہے، تو یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ بنا سکتے ہیں۔ تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسی طرح سے، اس سے بھی آسان ہے اللہ تعالیٰ کے لیے، جو پہلی دفعہ اللہ نے سب کچھ بنایا تو دوبارہ اس کو ریسیٹ کرنا اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دے، اس میں جو حکمت، جو میسج ہمارے لیے ہے، اللہ تعالیٰ اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا